یہ نام لے کے یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا وہ کسی ولی یا نبی کا نہیں دیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کرنے کا ادب۔ اس ایٹریبیوٹ کو آپ نے اپنی لائف میں کیسے لانا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو ری وزٹ کریں، اس کی انٹینٹ دیکھ لیں، واٹ از یور انٹینشن بیہائنڈ دس۔ تو یہ اس لیے کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ لطیف ہے اور اس کو ایک ایک آپ کے دل کا راز پتہ ہے، اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ دین کا کام، کیوں کر رہا ہوں میں یہاں، کیوں آتا ہوں، کیوں جاتا ہوں، کسی کی مدد کیوں کر رہا ہوں، فلانا کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ اور آخری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ سے، اللطیف سے دعا کریں یہ نام لے کے کہ اللہ تو اللطیف ہے، تو میری تمام چیزیں جانتا ہے، تو میرے وہ بھی چیزیں جانتا ہے جن کو میں بھی نہیں جانتا۔ انسان کا جو انکانشیس پارٹ آف مائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کانشیس تو ہم جانتے ہیں، انکانشیس نہیں جانتے، تو یہ بھی جانتا ہے فیوچر میں میرے پہ کیا آنے والا ہے۔ تو اللہ نے ایسی ایسی دعائیں ایسے ہی نہیں بتائیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں بتائیں ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نام لے کے یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا وہ کسی ولی یا نبی کا نہیں دیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ دیکھ لیں دعائیں نبیوں کی، کبھی اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا؟ یا نیک اعمال کا اپنے، یا جو اپنے نام اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا۔ تو اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں، جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے اور پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں، تو اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ لیکن یہ کہ تینوں نے اپنے نیک عمل کا، ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے۔ اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا۔ دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو میں اس وقت، اس مومنٹ پہ، اب یہ دیکھیں کتنی امید ہے اس کے پیچھے، اس شخص کے لیے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایک شخص یہاں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب پیچھے سے گناہ کرتا آ رہا تھا نا، ایک دم تو نہیں بندہ یہاں پہ پہنچ جاتا زنا کرنے، اس کا مطلب اس کی پیچھے سے گناہ گار لائف چلی آ رہی، اس کو تھاٹس آتے ہوں گے، پتہ نہیں اس لیول پہ وہ آیا کیسے۔ لیکن جب وہ ایکسٹریم کرنے لگا، زنا کرنے لگا، تو اس عورت نے اسے یاد دلا دیا کہ اللہ سے ڈر جا، تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ۔ اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا، حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے، پیچھے ہٹ گیا، نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا ہے کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھیں، اور وہ یہ کہ اس کے بکریوں کے بچے ہو گئے، تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا، جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا، یعنی اس لیول کی آنیسٹی۔ تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا ہے، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ریوائز کرتے رہیں، اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اے اللہ تو الخبیر ہے، تو اللطیف ہے، اے اللہ تو الجبار ہے، اے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو الفتاح ہے، الفتاح کون ہوتا ہے؟ کھولنے والا، راستے کھولنے والا، جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے۔ تو یہ ہے اصل میں دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کرنے کا ادب۔ تو اللطیف پہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کروں، اور لاسٹ ایک لیسن میں نے آپ کو جو بتایا کہ 5واں لیسن جی، کہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا غم جو ہے وہ دور کر دے گا، تو اس لیے گیور بنیں۔ اور اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ یتیم کو نہ دھتکارو۔ اورفن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو ایک اورفن کو ٹیک کیئر کرتا ہے تو وہ اور میں ایسے ہوں گے جنت میں، انگلیوں سے جو ہے وہ بتایا کہ بالکل ایسے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں ایک عالم سے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اورفن کی ٹیک کیئر کا یہ مطلب نہیں کہ اسے منتھلی اسپانسر کر دیا،
ऑर्फन की टेक केयर का मतलब ये है कि आपने उसकी परवरिश की है और आपने उसको कॉन्स्टेंटली लुक आफ्टर किया है, ये है असल में ऑर्फन की टेक केयर करना। तो बहरहाल सूरह ज़ुहा इज़ योर एंटीडोट। जब भी आप डाउन हो सूरह ज़ुहा पे गौर करें। और ये जो आया है सबसे ज़्यादा होपफुल है, वला सौफ़ा युती का रब्बू का फ़तरज़ा, जल तेरा रब तुझे देगा और तू राज़ी हो जाएगा और तू गमगीन नहीं होगा। लेकिन इसमें की पॉइंट पता है क्या है कि अल्लाह से उम्मीद लगानी है, इंसानों से नहीं। बीच में कोई फिर वो शिरक नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं कोई होना चाहिए एंटिटी। सारी की सारी उम्मीद अल्लाह ताला से है। फिर आप देखें अल्लाह ताला जल्द आपको ऐसी चीज़ दे देगा कि आपका गम अल्लाह हल्का कर देगा। बाकी आसानी की दुआ मांगनी चाहिए। देखें हज़रत याकूब तो कहते हैं ना अल्लाह ताला कि वो रो रो के अंधे हो गए, यानी हुज़न में थे, वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ गम में थे। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या उनके पास पावर थी कि इस गम के बावजूद, अब ये पावर वही थी ज़ाहिर है, अल्लाह का नॉलेज था, अल्लाह की तरफ से सकीनत थी, लेकिन ये कि इतना गम उन्हें आया, इतना गम उन्हें आया कि वो रोते रहते थे अपने बेटे के लिए, और ये कि वो अंधे हो गए रो रो के। लेकिन फिर अल्लाह ने रिलीफ भी दिया, बिनाई वापस की कि नहीं की, और वो करने का तरीका भी मुतय्यन था पहले से। और ये भी बात याद रखें कि बड़ी ख़ूबसूरत एक मिसाल है ना कि लास्ट क्लास में मैंने दी थी, किसी ने पूछा कि अल्लाह ताला को क्यों नहीं तरस आता किसी बंदे पे जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में। जैसे किसी ने मिसाल दी कि शाम में एक माँ थी, उसके 4 बच्चे थे, उसके घर पे बम गिरा तो चारों बच्चे फौत हो गए। तो अब वो माँ इतनी पेन में है, उसके पास है ही कुछ नहीं, उसका शौहर भी मारा गया, वो बेवा भी हो गई, बच्चे भी मारे गया, वो करे क्या? तो वो कितने गम में उस टाइम पे, क्यों अल्लाह ताला को उस पर तरस नहीं आ रहा? किसी ने सवाल पूछा तो हमारे एक भाई माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें अल्लाह ताला को, आपको नज़र आ रहा है वो औरत गम में है, अल्लाह ताला को वो औरत जन्नत में अपने बच्चों के साथ खेलती नज़र आ रही है। अल्लाह ताला जो है उसको फ्यूचर पता है, अल्लाह ताला अल-लतीफ़ है, ठीक है ना। अल्लाह ताला को पता है कि ये हुआ है, लेकिन ये जो सब्र करेगी इसके बदले इसका मकाम क्या है, हमेशा की ज़िंदगी, और वहाँ पे अपने बच्चों के साथ खेल रही। तो हु नोज़, ठीक है ना। इसलिए ये कि अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें और अल्लाह ताला के बारे में कभी नेगेटिव ना हो। और आज का टेक अवे था अल-लतीफ़। ये वेबसाइट मैं आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह। इसमें अल्लाह के और नाम भी इसी तरह हैं कि पहले उस नाम को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उसके रूट वर्ड्स बताए जाते हैं, उसके रूट वर्ड्स के मीनिंग, फिर उसके इम्प्लीकेशन क्या है, फिर आप उसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के नामों को पढ़ने का तरीका है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ पता लगेगा। इसको पढ़ें। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।